اب دیکھیے اس پر ٹو پرونگڈ حملہ ہو رہا ہے مغرب سے. نمبر ایک، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت کو مجروح کر دو. یہ کام پہلے بھی ہوا ہے، لیکن یہ بڑے مصنفین کی کتابوں میں ہوا، بڑے محدود پیمانے پر ہوا. اب جو ہوا ہے آپ نے دیکھا توہین رسالت کا معاملہ، اور جتنے بڑے پیمانے پر حضور کے کارٹون بنا کر شائع کیے گئے، انہوں نے دیکھ لیا ہے. ٹھیک ہے، عالم اسلام کا رد عمل کیا ہے؟ کوئی جلوس نکل آئے، کوئی توڑ پھوڑ ہو گئی، کوئی اپنا ہی بگاڑا، ہمارا کیا بگاڑا؟ اس اعتبار سے غور طلب بات یہ ہے، ایک بات جو ہے کاری کیا ہے انہوں نے اور دیکھ لیا کہ ہے کوئی تھوڑے سے لوگ ہیں، کوئی دقیانوسی ہیں، کوئی جذباتی ہیں. ویسے بھی وہ لوگ عام طور پر ان پڑھ ہیں یا مولوی ملاٹے ہیں، بس ان کا اثر انہوں نے قبول کیا ہے. کسی حکومت نے کوئی قدم اٹھایا؟ حضور کی شخصیت کو بس کر اس کا ایک بہت بڑا مظاہرہ یورپ کے کتنے اخبارات نے شائع کر دی، اور کسی طرح سے کوئی معذرت نہیں. اور دوسرا معاملہ یہی ہے کہ حدیث کا استخفاف کرو اور سنت رسول جو ہے وہ اس کی حجیت کو ختم کر دو. اب دیکھیے اس پر جو ہے تفریق بین اللہ والرسل، اس کی پشت پر پورا عالم مغرب ہے، یہودی بھی، عیسائی بھی، اور سب سے بڑھ کر عالمی میڈیا. اس سے بھی بڑھ کر سول سپریم پاور آن ارتھ، دی یونائٹڈ اسٹیٹس آف امریکہ، وہ اس کی پشت پر. ارب ہاں ارب ڈالر خرچ کیے جا رہے ہیں این جی اوز پر، اور ان این جی اوز کا کام کیا ہے؟ مسلم تہذیب کی بیخ کرنی. یہ جو ہنٹنگٹن نے کہا ہے کہ یہ ذرا لوہے کا چنا ہے، اس کو چبانے کے لیے ذرا لوہے والے دانت ہی چاہیے. ان الحدید بالحدید یفلح، لوہے کو تو لوہا ہی کاٹ سکتا ہے. نظام تعلیم کے اندر بنیادی تبدیلیاں کر دی گئی. پھر آغا خان فاؤنڈیشن کو امتحانات اور نصاب وغیرہ کا معاملہ ان کے حوالے کر دیا گیا. یہ سارا کیا ہے؟ یہ امریکہ اور دوسری طرف عالم اسلام میں جو اس کے پٹھو بیٹھے ہوئے حکمران، پوڈلز، روشن خیالی کے نام سے اور اعتدال پسندی کے نام سے جو پرچار ہو رہا ہے، جو ایوان صدر سے پرچار ہوتا ہے، حکومت کی سطحوں پر، مختلف سطحوں پر پرچار ہو رہا ہے. اور سب سے زیادہ یہ کہ اب میڈیا کے اوپر جو پرچار ہو رہا ہے اور میڈیا کی جو پہنچ ہے اس کا آپ اندازہ کیجیے. اس کے ضمن میں خاص طور پر میں آپ سے ذکر کر دوں، جس طرح ہنٹنگٹن کا ذکر آیا ہے، ایسے ہی رینڈ کارپوریشن کی سفارشات چند مہینے پہلے وہ آئی. یہ سب سے بڑا ٹاپ کا تھنک ٹینک ہے امریکہ کا. اس نے تجزیہ کیا ہے، اپنے لوگوں کو بتایا، اپنی حکومت کو بتایا ہے کہ مسلمان سب ایک جیسے نہیں ہیں، مسلمان چار طرح کے ہیں. نمبر ایک ہے فنڈامنٹلسٹ، جو اسلام کو صرف ایک مذہب نہیں سمجھتے بلکہ ایک سیاسی، معاشی اور سماجی نظام بھی سمجھتے. ان سے تو ہماری جنگ ہے، ان سے ہماری دشمنی ہے، انہیں ہر قیمت پر ختم کرنا ہی کرنا ہے. یہ فنڈامنٹلسٹ ہے. نمبر دو پر ٹریڈیشنلسٹ ہیں، روایت پسند علماء، ان کے مدرسے ہیں، قال اللہ قال رسول ہے، انہیں نظام سے کوئی بحث نہیں ہوتی. تو یہ فی نفس ہی تو یہ کوئی خطرناک نہیں ہے، لیکن اگر کہیں یہ فنڈامنٹلسٹ کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے. اس کی وجہ کیا ہے کہ انہیں جو ایکسپوژر حاصل ہوتا ہے، ہر جمعے کو لوگ آ رہے ہیں کھچے ہوئے، کچے دھاگے سے بندھے ہوئے آ رہے ہیں، اور وہاں پر ان کو جلسہ مل گیا، گفتگو ہو رہی ہے. کوئی اور جماعت جو ہے، کوئی سیاسی جماعت چھوٹا سا جلسہ بھی کرے گی تو کتنے کھکیڑ بول لے گی، پوسٹر شائع کرے گی، کوئی ڈڈورا پیٹے گی، کچھ اور کرے گی، اشتہار اخبارات میں دے گی. یہاں جو ہے کہ خود بخود ہو رہا ہے، کچے دھاگے سے بندھے آئیں گے سرکار میں. تو یہ ٹریڈیشنلسٹ جو ہے ان کا ایکسپوژر بہت بڑا ہے. اگر یہ فنڈامنٹل کے ساتھ مل جائے تو بہت خطرناک ہے. پھر انہوں نے اس پر مشورہ بھی دیا، ان کو ان کے باہمی مسلکانہ اور مذہبانہ جو اختلافات ہیں ان کے اندر لگائے رکھو، بھڑکاؤ ان کو تاکہ اور ادھر ادھر نہ دیکھ سکے. تیسرے نمبر پر اس نے کہا کہ ماڈرنسٹ ہے.
ایسے دانشور ہیں کہ جو اسلام کی تعبیر ایسی کر رہے ہیں اسلامی تہذیب کی کہ جو ہماری تہذیب کے ساتھ کمپیٹیبل ہے، جڑ جاتی ہے، مل جاتی ہے، وہ ہماری تہذیب کے لیے کوئی چیلنج نہیں رہتی، وہ تعبیر۔ یہ جو ماڈرنسٹ دانشور ہیں، ان کی ضرورت ہے کہ ان کو سپورٹ کیا جائے، ان کی مدد کی جائے، اور خاص طور پر الیکٹرانک میڈیا میں ان کو ایکسپوژر دیا جائے۔ یہ نوٹ کیجئے، یہ ساری چیزیں جو ہو رہی ہیں، ڈانڈے کہاں مل رہے ہیں، کہاں سے آ رہی ہیں ہدایات، کس کی طرف سے پالیسی لائنز جو ہے فکس کی گئی ہیں۔ میڈیا پر ان کو ایکسپوژر دیا جائے، اس لیے کہ ظاہر بات ہے مسجد میں تو کوئی ان کی بات سنے گا نہیں، کون کھڑا ہونے دے گا ان کو ممبر پر، لہذا ان کے لیے ذریعہ جو ہے اس سے کہیں زیادہ وسیع ذریعہ ہمارے پاس میڈیا کا ہے، اس پر ایکسپوژر دو۔ چوتھے انہوں نے کہا کہ مسلمانوں میں بھی بڑی تعداد ہے جو خالص سیکولر ہو چکے ہیں، وہ تو ہمارے ہیں ہی ہیں، وہ سمجھتے ہیں کہ یہ نماز روزہ ہے تو بس انفرادی مسئلہ ہے، کوئی کرے نہ کرے، لیکن یہ ہے کہ اس کا ریاست سے، حکومت سے، قانون سے، تہذیب سے، تمدن سے کوئی واسطہ نہیں۔ تو یہ چار کیٹیگریز میں سے یہ 2+2 ہو گئے، ماڈرنسٹ اور سیکولرسٹ تو ہمارے ساتھی ہیں، اور یہ فنڈامنٹلسٹ اور ٹریڈیشنلسٹ، انہیں ٹیکل کرنا پڑے گا، سب سے بڑھ کر فنڈامنٹلسٹ کو، جو اسلام کو ایک نظام سمجھتے ہیں، سیاسی، معاشی، معاشرتی نظام، اور اس کے بعد یہ کہ یہ جو ٹریڈیشنلسٹ ہیں جن کا کہ اثر و رسوخ عوام کے اندر ہے، تو ان کو جو ہے اپنے باہمی اختلافات میں الجھائے رکھا جائے۔